وہ لمحہ جس نے دنیا بدل دی۔ ایک آدمی تھا، نہ بادشاہ، نہ فوج، نہ تخت، نہ تاج، بس ایک آدمی جو تنہا پہاڑ پر چڑھ رہا تھا، سوچتا تھا، عبادت کرتا تھا۔ وہ دنیا کی جہالت سے تھکا ہوا تھا، ظلم سے بھرا ہوا تھا، سچائی کی تلاش میں بے چین تھا۔ اس رات 610 عیسوی رمضان کا مہینہ، اس تنہائی میں کچھ ایسا ہوا جس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ آسمان اور زمین کے درمیان ایک رابطہ قائم ہوا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہونے کا فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کی گونج آج بھی 1400 سال بعد کروڑوں دلوں میں زندہ ہے۔ اقرا، پڑھو۔ یہی وہ لمحہ تھا جب تاریکی میں نور آیا، جہالت میں علم آیا، اور ایک امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ آج ہم اس عظیم رات کے ہر لمحے کو جینے کی کوشش کریں گے۔ عرب کا وہ تاریک دور، دنیا میں ترقی کا راج تھا۔ روم اور ایران کی سلطنتیں اپنے غرور میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہندوستان میں جہالت کی آگ تھی، اور عرب کی سرزمین جسے جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے، شاید سب سے گہری تاریکی میں تھی۔ خانہ کعبہ، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا، اس میں 360 بت رکھے گئے تھے۔ ہر قبیلے کا اپنا بت تھا، بتوں کی پوجا ہوتی تھی، بتوں کے نام پر قربانیاں ہوتی تھی۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا کیونکہ وہ بوجھ سمجھی جاتی تھی۔ کمزوروں پر ظلم ہوتا، غلاموں کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھا جاتا۔ شراب پی جاتی تھی، جوا کھیلا جاتا تھا، قبائلی جنگیں نسل در نسل چلتی تھی۔ یہ وہ دنیا تھی جس میں اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور یہ وہ دنیا تھی جسے وہ بدلنے آئے تھے۔ ایک انوکھی شخصیت۔ اس تاریخ میں دنیا میں ایک شخص تھا جو سب سے الگ تھا۔ نام تھا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر 40 سال، قبیلہ بنو ہاشم، خاندان قریش۔ مکہ کے لوگ انہیں صادق اور امین کہتے تھے، سچا اور امانت دار۔ یہ لقب انہوں نے خود نہیں رکھا، دشمنوں نے رکھا تھا۔ وہ لوگ جو بعد میں ان کے سب سے بڑے دشمن بنے، وہ بھی اپنی امانت ان کے پاس رکھتے تھے۔ سیرت ابن حشام کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری مکہ میں ضرب المثل تھی، لیکن ان کے دل میں ایک بے چینی تھی۔ جب وہ بتوں کو دیکھتے تو دل کانپتا، جب وہ ظلم دیکھتے تو آنکھیں بھر جاتی۔ وہ سوچتے، کیا یہی سچائی ہے؟ کیا یہی زندگی کا مقصد ہے؟ کہیں کوئی جواب نہیں۔ مکہ سے تھوڑی دور جبل نور کی چھوٹی سی غار، انتہائی چھوٹی کہ بس ایک آدمی بیٹھ سکے، نماز پڑھ سکے، سوچ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کا پورا مہینہ یہاں گزارتے تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کھانا بیچتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں بیٹھتے، عبادت کرتے، غور و فکر کرتے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے۔ سیرت ابن حشام کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند تھی، اور وہ مہینوں غار حرا میں عبادت میں گزار دیتے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ بت جھوٹے ہیں، وہ جانتے تھے کہ کوئی ایک خالق ہے، عظیم، ہر چیز کا مالک، لیکن وہ جواب نہیں جانتے تھے کہ اس تک کیسے پہنچا جائے۔ وہ انتظار کر رہے تھے بغیر یہ جانے کہ کس کا۔ رمضان کا مہینہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال۔ وہ ہمیشہ کی طرح غار حرا میں تھے، تنہا، سکوت میں، عبادت میں ڈوبے ہوئے۔ رات گہری تھی، تارے چمک رہے تھے، ہوا خاموش تھی۔ اچانک ایک ہلچل، کوئی آواز آئی اور انہیں اس زور سے بھینچا کہ دم گھٹنے لگا۔ پھر آواز آئی، اقرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ وہ امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اور یہ خود اللہ کی حکمت تھی۔ دوبارہ بھینچا، اتنے زور سے کہ برداشت کی حد ہو گئی۔ پھر چھوڑا، پھر وہی آواز، پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تیسری بار پھر وہی کیفیت، اور پھر پڑھو اپنے رب کے نام سے، جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے پیدا کیا۔ پڑھو، اور تمہارا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔
یہ قرآن کریم کی پہلی آیت تھی جو اس رات غار ہرا میں نازل ہوئی، وہ آیت جس کا پہلا لفظ تھا پڑھو، اور آج بھی کروڑوں دلوں میں زندہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا سے باہر نکلے، دل دھڑک رہا تھا، جسم کانپ رہا تھا، پورا وجود لرز رہا تھا۔ وہ کیفیت جو ابھی گزر رہی تھی وہ نہ قابل بیان تھی، نہ قابل فہم تھی۔ صحیح بخاری کی روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بیان فرمایا کہ اس کیفیت کے بعد انہیں اپنی جان کا خوف ہوا، وہ سیدھے گھر پہنچے اور فرمایا، مجھے چادر دو، مجھے چادر دو۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فوری طور پر چادر اڑائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے۔ کچھ دیر بعد جب کانپنا بند ہوا تو انہوں نے پوری کیفیت بیان کی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ مکہ کی مشہور تاجر تھی، عقل مند، سمجھدار اور گہری بصیرت کی مرد۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بات سنی اور پھر جو کہا وہ طریق کا سب سے خوبصورت جملہ تھا۔ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ پھر انہوں نے وہ الفاظ کہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی۔ آپ صلح رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں کو دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کی راہ میں مدد کرتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا کی پہلی مسلمان نے ایمان قبول کیا، بغیر کسی دلیل کے بلکہ اپنے شوہر کی زندگی کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کو پرکھ کر، ان کی سچائی کو محسوس کر کے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اسلام کی پہلی مسلمان، مشکل وقت میں سب سے بڑا سہارا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے۔ ورقہ بن نوفل ایک عیسائی عالم، عبرانی زبان اور انجیل کے ماہر، اگرچہ اب بوڑھے اور بینائی کھو چکے تھے، انہوں نے پرانی کتابوں کا گہرا مطالعہ کیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور انبیاء اکرام کی ساری نشانیاں جانتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کیفیت بیان کی۔ ورقہ نے سنا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے اپنی باہیں پھیلائی اور کہا، یہ وہی ناموس اکبر ہے، وہی فرشتہ جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ آپ اس امت کے نبی ہیں۔ پھر ورقہ نے ایک بات کہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حیران کن تھی، کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا وہ مجھے نکالیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جو آپ جیسی چیز لایا اسے دشمن سمجھا گیا، تکلیفیں دی گئی۔ اگر میں نے وہ دن دیکھا تو میں آپ کی مدد کروں گا، لیکن قدرت کا فیصلہ اور تھا۔ ورقہ بن نوفل کچھ ہی عرصے بعد انتقال فرما گئے۔ وہ اپنا وعدہ پورا نہ کر سکے، لیکن اس کی گواہی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہوگی۔ پہلی وحی کے بعد وحی رک گئی۔ یہ وقفہ تھا، جیسے علماء نے فطرت الوحی کہا۔ کتنے عرصے کا وقفہ؟ اس میں مختلف روایات ہیں، کچھ کے نزدیک چند ماہ، کچھ کے نزدیک 3 سال۔ صحیح بخاری کی روایات کے مطابق اس وقفے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت غم اور بے چینی ہوتی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ دوبارہ وہ آواز سنیں، وہ کیفیت محسوس کریں، وہ نور دیکھیں۔ بعد روایات میں آتا ہے کہ اس دوران کبھی کبھی وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے اور دل بے چین ہو جاتا، لیکن یہ وقفہ اللہ کی حکمت تھی تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کی عظمت کو مزید محسوس کر سکیں، تاکہ دل اور مضبوط ہو اور آنے والی بڑی ذمہ داری کے لیے تیار ہو۔ اللہ نے فرمایا، قسم ہے چاشت کی اور رات کی جب وہ چھا جائے، آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے نہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے، اچانک انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ وہی فرشتہ جو غار ہرا میں آیا تھا، آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوری گھر آئے، فرمایا، مجھے چادر اڑاؤ، اور اس وقت نازل ہوئی وہ آیت جو رسالت کے آغاز کا اعلان تھا۔ اے چادر اوڑھنے والے، اٹھو اور ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو۔ یہ لمحہ تھا جب نبوت رسالت میں بدل گئی۔ اب صرف وحی لینا نہیں تھی، پیغام پہنچانا تھا۔ اب صرف عبادت نہیں تھی، دنیا کو بدلنا تھا۔
ایک امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، انہیں پوری دنیا کا معلم بننا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی مختلف کیفیات دیکھی۔ صحیح بخاری کی روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمایا، کبھی کبھی وہی گھنٹی بجنے کی طرح آتی اور یہ میرے لیے سب سے سخت ہوتی۔ جب وہ کیفیت ختم ہوتی تو میں نے جو سنا ہوتا وہ سمجھ لیتا، اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آتا اور میرے ساتھ بات کرتا، اور میں جو وہ کہتا یاد کر لیتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ سخت سردی کے دنوں میں جب وحی نازل ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پسینہ آ جاتا۔ وحی کا بوجھ، کلام الہی کا بوجھ اتنا عظیم تھا کہ انسانی جسم پر اس کا اثر ظاہر ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، ہم ان قریب آپ پر ایک بھاری بات نازل کریں گے۔ غار ہرا کی وہ رات ایک نقطۂ آغاز تھی۔ اس کے بعد 23 سال تک مدینہ اور مکہ میں جنگوں اور امن میں، خوشی اور غم میں وحی نازل ہوتی رہی۔ ہر مسئلے کا جواب آتا رہا، ہر سوال کا حل ملتا رہا، اور آج 1400 سال بعد وہ قرآن بالکل ویسے ہی موجود ہے۔ ایک حرف نہیں بدلا، ایک نقطہ نہیں ہلا، ایک آیت نہیں بدلی۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے ہی یہ قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہ وعدہ آج بھی پورا ہو رہا ہے اور قیامت تک پورا ہوتا رہے گا۔ آج سے 1400 سال پہلے ایک غار میں ایک لفظ نازل ہوا، اقرا، پڑھو۔ یہ صرف ایک حکم نہیں تھا، یہ ایک انقلاب تھا۔ علم کا انقلاب، سوچ کا انقلاب، زندگی کا انقلاب، انسانیت کا انقلاب۔ اس ایک لفظ نے جاہل قوم کو علم کا سردار بنا دیا۔ اس ایک لفظ نے ظلم کی زنجیریں توڑ دی۔ اس ایک لفظ نے دنیا کو بتایا کہ علم اللہ کی دین ہے اور قلم اس کا عطا کردہ آلہ۔ آج ہم اس عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جن پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ سوال یہ ہے کہ ہم قرآن کو کتنا پڑھتے ہیں، کتنا سمجھتے ہیں، کتنا اپنی زندگی میں اتارتے ہیں؟ کیا ہم واقعی اقرا کے حکم پر عمل کرتے ہیں، یا ہم وہ امت بن گئے ہیں جس کے پاس قرآن تو ہے لیکن پڑھنے کا وقت نہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس اقرا کو اپنی زندگی بنا لیا۔ انہوں نے پڑھا، سمجھا، عمل کیا اور پھر پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ ہمیں بھی یہی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے، اس پر غور کرنے اور اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔